الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات سے عبدالغفور صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے بیوی کو بطور حق مہر مکان دیا تھا اور بیوی کی وفات ہو گئی ہے اور ان کے 7 بچے ہیں۔ اب یہ مکان 32 لاکھ میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس میں بچوں کو کتنا حصہ ملے گا اور خود عبدالغفور صاحب کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ وراثت سے متعلق سوال ہے۔ عام طور پر اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں اور ادھورا سوال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے مکمل جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے ترکے میں جائیداد خواہ و منقولہ ہو یا غیر منقولہ، اس کے زیورات، کیش اور چھوٹا بڑا سامان، یہ سب ترکے میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال میں صرف مکان کی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ صورت ہو سکتی ہے کہ بیوی کے پاس اس مکان کے علاوہ کوئی سامان نہ ہو اور کیش رقم بالکل اس کی ملکیت میں نہ ہو، کوئی چیز بھی اس کی ملکیت میں نہ ہو، اور صرف 32 لاکھ روپے کا یہ جو مکان تھا جسے اس کی وفات کے بعد فروخت کر دیا گیا ہے، اگر صرف یہی ہو تو اس صورت میں تو یہ سوال درست بنتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی چھوٹی بڑی چیز نہ ہو، اس لیے پہلے اس پر غور کر لیا جائے کہ بیوی کے ترکے میں اس مکان کے علاوہ زیورات ہیں، کوئی اور جائیداد ہے، خواہ وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے، کوئی اور اس کا ذاتی سامان ہے، یا اس کی ذاتی کوئی نقدی اور کیش ہے اور ذاتی کوئی سامان ہے، تو یہ سب ترکے میں آتا ہے۔ اور جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کی ملکیت میں رہنے والی جو چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے سب کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور ترکے میں چھوٹی بڑی ہر چیز تقسیم کی جاتی ہے، اور اس میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ چونکہ فلاں چیز تو معمولی چیز ہے، اس کو کیا تقسیم کریں گے۔ چھوٹی چیز بھی تقسیم کی جانی چاہیے، بڑی چیز بھی تقسیم کی جانی چاہیے۔ بہرحال جتنا سوال ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بیوی کے مکان کی کل قیمت چونکہ 32 لاکھ ہے، اور یہی ہم نے فرض کیا کہ اس 32 لاکھ کے علاوہ جو ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں شوہر کا حصہ اس 32 لاکھ کے اندر 1/4 ہے، یعنی چوتھا حصہ شوہر کو ملتا ہے۔ کل ترکہ 4 حصے کیا جائے گا، اور چوتھا حصہ یہاں پر 32 لاکھ میں 8 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو عبدالغفور صاحب جو کہ اس خاتون کے شوہر ہیں، بحیثیت شوہر اپنی بیوی کے ترکے میں سے ان کو 8 لاکھ روپے ملیں گے، اور باقی جو ہے وہ بچوں کو۔ اب یہاں پر بچوں کا لفظ بھی مبہم ہے۔ اگر بچوں سے مراد یہاں پر لڑکے ہیں تو باقی جو رقم ہے وہ برابر تمام لڑکوں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں اور دونوں کے لیے بچے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں بچوں میں جتنے بچیاں ہیں اور بچے ہیں اس میں بچی کو بچے کا آدھا ملے گا، یعنی لڑکی کا حصہ جو ہے وہ لڑکے کے آدھا ہوگا۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہیں اور 7 لڑکیاں ہیں تو کل ترکے کا 2/3 ان کو ملے گا۔ اب چونکہ یہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہے تو تینوں ممکنہ صورتیں جو ہو سکتی تھیں وہ ذکر کر دی ہیں۔ اس حوالے سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ 7 بچوں سے آپ کی مراد اگر 7 لڑکے ہیں تو اس صورت میں چوتھا حصہ شوہر کو مل جائے گا، اور باقی 7 حصے جو ہیں وہ تمام لڑکوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ وراثت کے مسائل جو ہیں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام ورثاء کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جس شخص نے وراثت کے مسئلے کو حل کرنا ہے اس کے سامنے تمام وارثوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس کے والدین ہیں تو یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ عبدالغفور صاحب کی جو بیوی ہے ان کے والدین زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، کیونکہ والدین اگر زندہ ہوں تو وہ ہر صورت میں وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ والدین کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے، اور بیوی فوت ہو جائے تو شوہر محروم نہیں ہوتا، اس کو ہر صورت میں وراثت سے حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح شوہر فوت ہو جائے بیوی کو ہر صورت میں وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے۔
اور والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اولاد کو ہر صورت میں وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ وہ قریب ترین رشتے ہیں جو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو جائیداد ہے منقولہ غیر منقولہ یا اس کا ترکہ جو ہے اس کو جو حقدار ورثاء ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے ورثاء میں ترکہ تقسیم کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ورثاء کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جائیداد پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور کچہریوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہن بھائی کے مقابلے میں، بھائی کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ تنازعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وفات کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کا ترکہ تقسیم کیا جانا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو انتہائی معیوب سمجھتی ہے، اور لوگ طعنے دیتے ہیں کہ ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے کہ بندہ فوت ہوا ہے اور ابھی ان کی جو ترکہ ہے اس کے بٹوارے شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ترکہ جو ہے وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اسے تقسیم کیا جانا چاہیے، اور عام طور پر اسی وجہ سے یہ غلط طرز عمل بھی ملتا ہے کہ دو تین نسلوں تک ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، مشترکہ جائیداد موجود ہوتی ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا فرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بعد میں کہیں کوئی اختلاف یا تنازع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، عالم دین کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ 2-3 نسلوں سے ہمارا یہ مسئلہ ہے اور اب اس کے اندر یہ تنازع ہے۔ تو اس سے جھگڑے اور بلکہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ غلط طرز عمل ہے، اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی ترکہ ہے اس کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، کسی عالم دین یا کسی مجتہد کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں، ان کے اندر کسی کو نہ کمی کرنے کا اختیار ہے اور نہ کوئی زیادہ کرنے کا مجاز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔